الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، اللہ تعالی آپ کو اور مجھے تمام کو خوش رکھے، عافیت میں رکھے۔ آج کی اس مجلس میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں حدیث نمبر 20/7، جس میں نیکی اور گناہ کی علامت بتائی گئی ہے کہ نیکی کسے کہتے ہیں اور گناہ کسے کہتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یہ جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ میں نیکی جانوں گا تو عمل کرنے کی کوشش کروں گا، نیکیاں مجھے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گی، اور گناہ جانوں گا تو گناہ سے بچنے کی کوشش کروں گا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہنم کے آگ سے میں بچ جاؤں گا۔ ان دونوں چیزوں کا جاننا میرے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ تو حدیث نمبر 20/7 اس میں یہی بات بتائی گئی ہے کہ نیکی کیا ہے اور گناہ کیا ہے۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں، البر حسن الخلق والاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، رواہ مسلم۔ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اللہ اکبر۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ اچھے اخلاق کو نیکی کہتے ہیں۔ آپ اچھے اخلاق سے پیش آئیں کسی کے ساتھ، اسی کا نام نیکی ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تم ناپسند کرو کہ لوگ اس سے آگاہ ہو جائیں۔ دو باتیں اس میں کہی گئی۔ گناہ وہ ہے جو کرتے ہوئے آدمی کے دل میں کھٹک پیدا ہو، پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، اور دوسری بات وہ نہیں چاہتا کہ اس کام کو کرتے ہوئے لوگ مجھے دیکھیں، اس کو گناہ کہتے ہیں۔ سیدھی سیدھی بات میرے اور آپ کے سمجھ میں آئی کہ نیکی وہ ہے جو اچھے اخلاق کا نام ہے، اچھا سلوک، اچھا بیہیویئر جو بھی آپ کرتے ہیں، اور گناہ وہ ہے جس کے کرتے ہوئے آدمی کا دل کھٹکے اور ناپسند اس بات سے ڈرے کہ لوگ اس کام کو دیکھ لیں۔ وابصہ بن معبد رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں سارے لوگوں کو ہٹا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھنا چاہتا تھا، تو میں سامنے جانا چاہتا تھا، تو میری خواہش تھی کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھوں۔ جیسے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، تم نیکی اور برائی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو؟ میں نے کچھ نہیں کہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ تم مجھ سے نیکی اور برائی کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو۔ میں نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، میں نیکی اور برائی کے بارے میں آپ سے پوچھنے آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی اور برائی کیا ہے جاننا چاہتے ہو تو اپنے دل سے پوچھو۔ نیکی وہ ہے جس پر تمہارا دل اطمینان حاصل کرے، جس پر تمہارے دل کو سکون ہو۔ آدمی نماز پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے تو اللہ دل کو کتنا سکون ہوتا ہے۔ لوگ صدقہ دے کر خوش ہوتے ہیں، کسی کی مدد کر کے خوش ہوتے ہیں، کسی کا ساتھ دے کر خوش ہوتے ہیں، کسی کے درمیان لڑائی جھگڑے کی مصالحت کر کے خوش ہوتے ہیں، کتنا دل کو سکون ہوتا ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور سینے میں تردد پیدا کرے، اگرچہ کہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں،
لوگ فتویٰ دیں تم ایسا کر سکتے ہو، گرچہ کہ لوگ تمہیں فتویٰ دیں، یہ حدیث حسن ہے۔ اس طرح سے دو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز جو اس حدیث سے میرے اور آپ کے سمجھ میں آتی ہے، اچھے اخلاق کی بڑی فضیلت ہے، اسی لیے اسے نیکی کہا گیا ہے۔ اچھے اخلاق کو نیکی کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی قرار دیا تو کیوں؟ کہا کہ اچھے اخلاق میں وہ تمام فضائل اور اچھی باتیں ہیں جس کی قرآن مجھے اور آپ کو حکم دیتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہترین مثال پیش کر دی کہ اچھے اخلاق کیا ہیں۔ تو اچھے اخلاق کیا کیا ہوتے ہیں؟ کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسے کچھ معاملہ اللہ کے ساتھ تھا، یہ اچھے اخلاق ہیں، اور جیسے کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خود اپنے صحابہ کے ساتھ تھا، اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند اخلاق پر فائز تھے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ تو نیکی نام ہے اچھے اخلاق کا۔ تو اس حدیث میں بتایا گیا ایک نیکی کا پیمانہ کیا ہے، آپ نیکی کو کیسے تولیں گے، ناپیں گے۔ پھر گناہ کا پیمانہ بتلایا گیا کہ گناہ یہ ہے کہ اس سے دل میں تنگی، بے چینی، پریشانی اور ایک طرح کی بے اطمینانی ہوتی ہے۔ گناہگار لوگوں کو دیکھیں کتنے پریشان ہوتے ہیں، کتنے غیر مطمئن ہوتے ہیں۔ یہ گناہ ہے جو آدمی کو کسی پل چین و سکون نہیں دیتا۔ گنہگار آدمی بڑا پریشان رہتا ہے، بڑا مضطرب رہتا ہے، بڑا بے چینی کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف آدمی نیکی کرتا ہے تو اس کا ضمیر مطمئن، اس کا دل پرسکون ہوتا ہے، یہ نیکی ہے۔ اسی طرح مومن کو ہمیشہ اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ لوگ اس کے عیوب کو جان نہ لیں، یہ مومن کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گناہ کرتے ہوئے تم اس بات کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو کہ کہیں لوگ دیکھ نہ لیں۔ یہ اچھے صاف ستھری طبیعت والے کی بات ہے، ورنہ جو بدطینت انسان ہو، بدمعاش انسان ہو، وہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، اسے کسی طرح کی پریشانی لوگ دیکھیں نہ دیکھیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کی بات نہیں ہے۔ جیسے کہا کہ فاسق فاجر انسان ہے، وہ لاپرواہ ہوتا ہے، بسا اوقات اس کی اتنی جرأت بڑھ جاتی ہے کہ لوگوں کے سامنے علانیہ گناہ کرتا ہے۔ اس حدیث میں جو بات بتائی گئی کہ گناہ وہ ہے جس سے تمہارے دل میں کھٹکا پیدا ہو اور تم نہ چاہو کہ لوگ اس کام کو دیکھیں جو تم گناہ کی شکل میں کر رہے ہو۔ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی طبیعت صاف ستھری ہو، لیکن فاسق فاجر انسان سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے، تو وہ ڈھٹائی کے ساتھ کرتا ہے، اور بعض تو اپنے گناہوں پر فخر کرتے ہیں، ہم ایسے کرتے تھے، ایسے ہم نے گناہ کیے ہیں، ایسا بھی فخر کرنے والے ہیں۔ تو اسی میں بتایا گیا کہ اس حدیث کی کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کہ کچھ باتیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی شرح میں ہم پڑھیں گے کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ دل کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اگر دل کے اندر ایمان و استقامت بیٹھ جاتا ہے، پختہ ہو جاتا ہے، تو آدمی شبہ کے وقت درست فیصلہ کرتا ہے۔ کوئی بھی ڈاؤٹ فل چیز آ گئی تو آدمی کے اندر ایمان جاگزین ہے تو وہ نیکی اور بدی میں فرق کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توفیق دیتے ہیں، اسے سمجھ آتی ہے کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اس لیے کہ اس کا دل صاف ستھرا ہے۔ اسی لیے کوشش یہ ہونی چاہیے مجھے اور آپ کی کہ ہم اپنے دل کو صاف کریں،
ہمارا دل بالکل صاف ہو، تاکہ نیکی اور بدی میں مجھے اور آپ کو فرق معلوم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی کچھ شرح اس حدیث کی پڑھتے ہیں کہ شیخ نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے۔ سب سے پہلی چیز اس حدیث سے جو ہماری سمجھ میں آتی ہے، اس حدیث میں ایک لفظ ہے البر۔ البر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ المائدہ آیت نمبر 2 میں اس کا تذکرہ کیا تو کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، یعنی تم ایک دوسرے کا ساتھ دو نیکی کے معاملے میں، تقوی کے معاملے میں۔ بر کہتے ہیں ایک ایسا لفظ ہے جو بہت ساری نیکیوں کو شامل ہے، بہت ساری نیکیوں کو شامل ہے، بہت ساری نیکیاں اس میں شامل ہیں۔ تو کہا البر حسن الخلق، نیکی کس بات کا نام ہے؟ کہا کہ اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ حسن الخلق مع اللہ، اللہ کے ساتھ آپ اچھے اخلاق والے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ آپ کے اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شریعت آپ مانتے ہیں وہ رضا کے ساتھ، یعنی خوش اسلوبی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ اور اطاعت کے ساتھ آپ کریں۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی کسی بات کے لیے آپ کے دل میں رتی برابر ناراضگی نہ ہو۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ارے فجر کی نماز 5 بجے کیوں ہوتی ہے، اگر ہٹا کر 5:30 6 بجے اگر رکھ دیا جائے، 7 بجے رکھ دیا جائے تو ہم اچھی طرح سو کر پڑھ لیں۔ ہاں رمضان میں روزے کیوں ہیں، اس سے ہماری طبیعت میں فرق پڑتا ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ہے رضا اور رغبت کے ساتھ آپ اسے تسلیم کریں، پورے 100% اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ اسے مانیں، تو کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق ہیں۔ اور کسی طرح سے آپ کے دل میں تنگی نہ ہو اللہ کی شریعت کو لے کر، نماز کے معاملہ ہو، چاہے زکوٰۃ کا معاملہ ہو، چاہے روزے کا معاملہ ہو، آپ کھلے دل کے ساتھ اللہ کی شریعت پر عمل پیرا ہوں۔ اس کا مطلب ہے حسن الخلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اچھے اخلاق کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح حسن الخلق مع اللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھی کیا ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ تقدیر کے جو مسائل ہیں، اس لیے کہ دنیا کا ہر انسان ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتا۔ میں اور آپ، یہ ناممکن ہے کہ ہمیشہ آپ خوش رہیں، ہمیشہ نعمتوں میں رہیں، مسرور رہیں، ذرا مشکل ہے۔ کبھی دل میں غم آتا ہے، کبھی خوشی آتی ہے، کبھی مسرت آتی ہے، کبھی شادمانی آتی ہے، کبھی دکھ آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، رنجشیں آتی ہیں، آلام آتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں۔ اسے آپ کبھی نقصان، جانی نقصان حاصل ہوتا ہے، کبھی مال کا نقصان آتا ہے، ہاں کبھی اپنے میں، کبھی رشتہ داروں میں، کبھی بیوی بچوں میں، کبھی مال میں۔ آپ مسکراتے لبوں کے ساتھ اس کا استقبال کریں اور کہیں کہ یہ میرے اللہ نے لکھ دیا ہے جو ہو رہا ہے۔ قدر اللہ ما شاء وما فعل، قدر اللہ ما شاء وما فعل، اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے لکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے۔ 2 باتیں میں نے آپ کے سامنے کہی۔ ایک، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو پوری خوش دلی کے ساتھ تسلیم کرنا، شریعت کے کسی بھی چیز پر نکیر نہ کرنا اور ناراضگی کا اظہار نہ کرنا، اور جو فیصلے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اسے برداشت کر لینا، یہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے اخلاق کی بات ہوتی ہے۔ کبھی بندوں کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ نیکی اسی کا نام ہے۔
نیکی کا مطلب، اور یہ آپ اور میں جو سمجھتے ہیں نیکی صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یا دوسری چیز، یہ صرف اتنا ہی نیکی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے بذل الندی وکف الاذی، کسی کو تکلیف دینے سے بچ جانا نیکی ہے، والصبر علی الاذی، لوگ جو آپ کو تکلیف دیتے ہیں اسے برداشت کرنا نیکی ہے، وطلاقۃ الوجہ، اور ہنسمکھ چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملاقات کرنا یہ بھی نیکی ہے۔ اللہ اللہ، نیکی کمانا کتنا آسان ہے، جیب میں پیسے نہیں ہیں لیکن ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ، زیادہ بھی نہیں ہنسنے کا، ہنسنا مطلب مسکرانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کسی سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا تو مسکرا لیتے تھے، آدمی مسکراتے ہوئے ملے تو یہ نیکی ہے جو عام معنوں میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی نیکی کسے کہتے ہیں؟ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بتلایا، بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نیکی ہے، ان کے اوپر مال خرچ کریں، بدن خرچ کریں۔ ہاں، بہت سارے ایسے ہیں اپنے ماں باپ کو وقت نہیں دے سکتے، نوکروں کی ٹیم لگا دی ہے، نوکر چاکروں کی فوج لگا دی ہے، پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ ماں باپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ چند لمحے بیٹھیں، آپ اپنا جسم ان کے ساتھ خرچ کریں، ان کی خدمت کریں، یا ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی دکھ بھری داستان سنیں۔ ماں باپ جس طرح بچپن میں ہم اپنا رونا ماں کو سناتے تھے، ماں بھی چاہتی ہے کہ اپنے بچے کو کچھ باتیں سنائیں، یہ نہیں کہ صرف وہ رونا، کچھ باتیں، بس وہ چاہتی ہے کہ کچھ سنانا اور سننا نہیں ہے، لیکن میری اولاد میرے ساتھ کچھ لمحے بتائے، بیٹھے رہے، یہ بھی تو ضروری ہے۔ وسائر الاحسان، جیسے طریقے سے ہو سکتا ہے ماں باپ کے ساتھ اچھا کرنا، یہ بھی احسان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ بھی نیکی میں داخل ہے۔ یہ تعریف تھی نیکی کی جو میں نے آپ کے سامنے کہا، جیسے شیخ نے یہاں لکھا ہے، اور اس کے بعد آتے ہیں بات پر کہ گناہ کیا ہوتا ہے، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ والإثم هو ضد البر، گناہ یہ بر نیکی کی ضد ہے۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو کہا الإثم ما حاک فی نفسک، گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، تم پریشان ہو جاؤ، گناہ کرتے کرتے آدمی گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، اس کا دل اس سے ملامت کرتا ہے کہ کیا کر رہے ہو، اور آدمی ناپسند کرتا ہے، ڈرتا ہے کہ کہیں لوگ دیکھ تو نہیں رہے، میرے گناہ کی طرف دیکھ تو نہیں رہے۔ تو جیسے میں نے پہلے ہی کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات صحابی سے ہے، یہ اس آدمی کی کیفیت ہے جو سلیم الفطرت ہو، جس کی طبیعت نیک ہو، ورنہ آج کل کے آدمی سے آپ کہیں گناہ کرتے ہوئے تمہارا دل کھٹکے گا تو وہ کہے گا کہ کیا بات کرتے ہیں شیخ صاحب، گناہ کرتے ہوئے تو ہمیں مزہ ملتا ہے۔ تو کہا ان لوگوں کی بات نہیں ہے جن کی طبیعتیں فاسد ہو چکی ہیں، جن کی طبیعتیں بگڑ چکی ہیں، جن کی طبیعتوں پر جن کے دل زنگ آلود ہیں، ان کی طبیعت، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے، ان کے بارے میں یہ بات نہیں ہے۔ کہا وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهَا النَّاسِ، گناہ یہ ہے کہ تم ناپسند کرو کہ لوگ تمہارے گناہ کو دیکھ لیں۔ وَهَذِهِ الْجُمْلَةِ، اچھی طرح سن لیں اس حدیث کی شرح میں، جو لوگ بھی میری اس آواز کو جب کبھی بھی سنیں اس حدیث کو سمجھ لیں، گناہ کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ گناہ وہ ہے جو کرتے ہوئے گنہگار کا دل کھٹ کے، ایک بات بتائی گی۔ دوسرا کہا کہ گناہ وہ ہے جس پر تم ڈرو کہ لوگ تمہارے اس کام کو دیکھ نہ لیں، دو باتیں بتائی گئی۔ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں یہ بات بتاتے ہیں، وَهَذِهِ الْجُمْلَةِ إِنَّمَا هِيَ لِمَنْ كَانَ قَلْبَهُ صَافِيًا سَلِيمًا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات
اس آدمی کے لیے ہے جس کا دل صاف ہو، سلیم ہو۔ فَهَذَا هُوَ الَّذِي يَحُوكُ فِي نَفْسِهِ مَا كَانَ إِثْمًا وَيَكْرَهُ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ۔ ویسے ہی آدمی کا دل گناہ کرتے ہوئے کھٹکتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ انسان کو قتل کرنے سے زیادہ بڑا گناہ کوئی ہے؟ ہاں، ایک زندہ انسان کو ٹھہرے ٹھہرے چند لمحوں میں مار مار کر موت کے گھاٹ لوگ اتار دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں، اپنے دیوتاؤں کے نعرے لگاتے ہیں، ہاں، خون سے شرابور کر کے اس کی زندگی چھین لیتے ہیں۔ اب ان کے جسموں میں کون سا دل رہے گا؟ دل رہے گا کہ پتھر رہے گا؟ کیسے انسان ہوں گے؟ ہاں، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مچھر نہیں مارتے، مکھی نہیں مارتے، لیکن ایک زندہ انسان کو پکڑ کر مار دیتے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے، سجدہ کرتا ہے، ہاں، اور پھر وہ مجمع نعرے بھی لگاتا ہے، اپنے ان معبودوں کے نعرے لگاتا ہے جنہوں نے امن و شانتی کی تعلیم دی، جیسے ان کا دعویٰ ہے، ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ آپ اور ہم کیا کریں؟ کیسے مانیں کہ ان کے دل کیا ہے؟ دل ہیں کہ پتھر ہیں؟ تمہارے کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے، یہی باتیں تمہاری کتابیں میں لکھی ہوئی ہیں کہ مکھی اور مچھر چونٹی کو مارنے کو تم عیب سمجھتے ہو، لیکن زندہ انسان کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو، خون سے شرابور کر دیتے ہو، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہو۔ یہ کون سے امن و شانتی کی مذہب کی باتیں تم کرتے ہو؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جیسے شیخ نے لکھا ہے، اما متمردون الخارجون عن طاعت اللہ، لیکن وہ سرکش لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے دل بڑے سخت پتھر کی طرح ہوتے ہیں، فَهَؤُلَاءِ لَا يُبَالُونَ، ان کو کسی بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ لوگ کس کی جان نکال رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ بل ربما يتبجحون بفعل المنکر، بلکہ تو کبھی کبھار اپنے منکرات کے کرنے پر فخر کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات عام نہیں ہے کہ گناہ کرتے ہوئے تمہارا دل کھٹکے گا اور تم ناپسند کرو گے کہ لوگ دیکھ لیں، یہ اس آدمی کے لیے ہے جو سلیم القلب ہو، لیکن جس کو گناہ کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے من میں جو چاہے آئے کر سکتا ہے۔ جیسے آج کل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ظاہر میں مکھی مچھر سے بچنے کے لیے پتہ نہیں کیسے کیسے ان کے عقائد ہیں، ناک پر کپڑا بھی باندھیں گے، بولیں گے کہ نہ 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 ہمارے ہاتھ بڑے سفید ہیں، ہم کسی کو نہیں مارتے، کسی کو نہیں قتل کرتے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے زندہ انسانوں کو موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ تو پتہ نہیں یہ دین ان کی کیا سکھاتے ہیں۔ تو ہمارا دین یہی کہتا ہے کہ ہم کسی انسان کو، بے گناہ انسان کو قتل نہ کریں، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ وہ انسان ہے، انسانیت کے ناطے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات کا حکم دیتے ہیں، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ حسن سلوکی کرنے کا حکم دیتے ہیں جو ہمارے در پہ نہ ہو۔ تو ہمارا اسلام یہ سکھاتا ہے کہ انسان بے گناہ کسی انسان کو قتل نہ کرے بلا سبب۔ تو اس حدیث کے کچھ فوائد ہمارے پاس ہیں جو شیخ نے ذکر کیے ہیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ان فوائد کو ہم پڑھیں گے، اور بھی 2-3 باتیں اسی حدیث سے متعلق ہیں۔ آج کے اس درس کا خلاصہ پھر ایک بار میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو خود آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تم نیکی اور برائی کے بارے میں مجھ سے پوچھنے آئے ہو۔ تو یہاں ایک بات رہ جاتی ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے؟ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ اس کا جواب انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اور اسی طرح نیکی کے بارے میں بتایا گیا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، تو کہا گیا کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اچھے اخلاق کیا ہوتے ہیں؟ حسن الخلق مع اللہ، اچھے اخلاق اللہ کے ساتھ،
اللہ کے ساتھ گڈ کیریکٹر کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق کیا ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اچھے اخلاق یہی ہیں کہ اللہ نے جو شریعت آپ کو دی ہے، آپ اس شریعت کو بلا چون و چرا مان لیں، رضا اور تسلیم کے ساتھ مان لیں، خوش دلی کے ساتھ مان لیں، شریعت کی کسی چیز پر اعتراض نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ زندگی میں جو خوشی اور غم کے جو مراحل آتے ہیں اس پر صبر کر لیں اور سوچیں کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور پھر اچھے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ ان کو تکلیف دینے سے بچنا، ان کی تکلیفوں پر صبر کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ اور پھر یہ بات بتائی گئی کہ برائی کسے کہتے ہیں، تو کہا الاثم ما حاک فی صدرک، برائی وہ ہے جو برائی کرتے ہوئے تمہارا دل اگر کھٹکتا ہے، تمہارے دل میں ایک طرح کا خوف پیدا ہوتا ہے، تو سمجھو کہ یہ برائی ہے، اور پھر تم ناپسند کرو کہ لوگ اس برائی سے آگاہ ہو جائیں۔ تو کہا اس سلسلے میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے یہ بات بتائی کہ یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کی طبیعت بالکل سلیم الفطرت ہو، جو سادہ ہو، گناہوں کی طبیعت نہ ہو، اس لیے کہ گنہگار تو گناہ کرتے ہوئے فخر محسوس کرتا ہے، اور کبھی گنہگار گناہ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے فخر سے اعلان بھی کرتا ہے، ببانگ دوہل یعنی جہرن گناہ کرتا ہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہیں، ان کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے، ان کے لیے پیمانہ نہیں ہے، جیسے میں نے بہت ساری باتیں کہی۔ اور اس حدیث میں ایک بات بھی بتائی گئی کہ بھلے فتویٰ دینے والا فتویٰ دے دے، لیکن بما افتاک، تمہارے دل سے پوچھو، اگر تمہارا دل صحیح سالم ہے، قلب سلیم ہے، تو تمہارا دل تمہیں گائیڈ کرے گا، رہنمائی کرے گا کہ تم کر رہے ہو کیا کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو کہ نیکی کر رہے ہو۔ البتہ فتویٰ دینے والے فتویٰ دیتے ہیں، تو فتویٰ دینے کے باوجود بھی تمہارے دل میں کھٹکتی ہے بات، تو تحقیق کر لو کہ کہیں ہم گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، گناہ تو نہیں کر رہے ہیں، آدمی کو سوچنا چاہیے۔ تو اس حدیث کی مختصر سی باتیں تھیں۔ انشاءاللہ کل کے درس میں پھر اس حدیث کے جو فوائد ہیں اور کچھ باتیں ہیں جیسے میں نے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں ہمارے ساتھ کچھ اور باتیں رہیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔